فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان علیہ رحمۃ المنان نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا۔ عرض کی الہی، میں اکثر دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا، اے یحییٰ، میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ بعض اوقات دعا جلدی قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس بندے کی آواز پسند ہوتی ہے، اس بندے کا انداز پسند ہوتا ہے، اس کا رونا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، گڑ گڑانا اللہ کو پسند آتا ہے، جس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اس کو ابھی عطا نہ کرو، یہ بندہ مجھے پسند آ رہا ہے، اس کی ادائیں پیاری لگ رہی ہیں، مجھ سے اس انداز میں یہ مانگ رہا ہے، مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ ایک تو یہ حکمت ہے۔ اور جو بندہ ناپسند ہو، بعض کا دعا جلدی قبول ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ بڑا مقام ہے، جو دعا مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، جس کے لیے بد دعا کرتے ہیں بس اسی ٹائم اس کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث پاک ہم نے سنی تھی کہ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے، جبرائیل اس کا کام جلدی کر دو تاکہ یہ دوبارہ نہ مانگے، مجھے اس کی آواز ناپسند ہے، اس کو جلدی دے دو جو مانگ رہے، کیونکہ یہ پھر نہ مانگے، آواز مجھے مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کی قبول میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا عز و جل 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ کہ گناہ کی دعا کرے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی مچائے، ابھی تک قبول نہیں ہوئی میری دعا، ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی۔ کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو، ایسی دعا بھی نہ مانگے، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کرے، ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ احسن الویاء لآداب الدعاء پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حاشیہ تحریر فرمایا۔ اسی کتاب کے حاشیے میں ایک مقام پر دعا کی قبولیت میں جلدی مچانے والوں کو اپنے مخصوص اور نہایت علمی انداز میں سمجھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سگان دنیا یعنی دنیاوی افسروں کے امیدواروں، یعنی ان سے کام نکلوانے کے آرزو مندوں کو دیکھا گیا ہے، سگان دنیا کے امیدواروں کو دیکھا گیا ہے، دنیاوی افسروں کے امیدواروں یعنی دنیاوی لوگوں سے کام نکلوانے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 3 سال امیدواری اور انتظار میں گزارتے ہیں، صبح و شام ان کے دروازوں پر دوڑتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، اور وہ افسران رخ تک نہیں ملاتے، لفٹ ہی نہیں کراتے، جواب نہیں دیتے، جھڑکتے ہیں، دل تنگ ہوتے ہیں، ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ امیدواری میں لگایا تو بیکار، یعنی بیکار محنت سر پر ڈالی۔ یہ حضرت گرا یعنی امیدوار جیب سے کھاتے ہیں، گھر سے منگاتے ہیں، اور فضول محنت کی بلا اٹھاتے ہیں، اور وہاں افسروں کے پاس دھکے کھانے میں برسوں گزرے، اور ابھی تک گویا ایسے جیسے روز اول ہی ہے، مگر یہ دنیاوی افسروں کے پاس دھکے کھانے والے نہ امید توڑیں، نہ ان افسروں کا پیچھا چھوڑیں، اور احکم الحاکمین، اکرم الاکرمین عز جلالہ کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے، اور آئے بھی تو اکتاتے ہیں، گھبراتے ہیں، ابھی کام ہونا چاہیے، کل کا ہوتا آج ہو جائے۔ ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزرا، شکایت ہونے لگی، صاحب پڑھا تو تھا، آپ نے وظیفہ بتایا تھا، اتنے اوراد پڑھے، اتنے وظائف پڑھے، کچھ ہوا ہی نہیں، اثر ہی نہیں ہوا۔
یہ احمق اپنے لیے اجابت کا دروازہ یعنی قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتے ہیں ایسی باتیں کر کے کہ ابھی تک وظیفے کا اثر نہیں ہوا، ابھی تک دعا کا اثر نہیں ہوا، میری اللہ سنی نہیں اللہ پاک نے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو۔ یہ مت کہو کہ میں نے دعا مانگی ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی۔ بعض تو اس پر ایسے جامے سے باہر ہو جاتے ہیں یعنی ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اوراد اور دعاؤں کے اثر سے بے اعتقاد ہو جاتے ہیں، عقیدہ ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ جو کوئی وظیفے بتا رہے ہیں نا وہ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، بڑے وظیفے پڑھے، نہ دولت آئی، نہ کوئی اور مسئلہ حل ہوا، نہ کوئی جاب لگی، نہ کاروبار چمکا، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی بتا رہے ہیں فلاں وظیفہ پڑھ دو 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ ایسے ہوتا تو پھر سارے ہی ہو جاتے ہیں نا۔ اس طرح کی باتیں کرنے والا بے اعتقاد ہو جاتا ہے، اس کو پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا، جتنے مرضی پڑھتے رہے۔ اللہ کے وعدہ کرم سے بے اعتماد ہو جاتے ہیں، اللہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جب بے اعتقاد ہو جائیں گے تو پھر اللہ پہ اعتماد نہیں کریں گے، اب اس سے ہٹ کے جائیں گے کہاں، اور در ہے کون سا؟ ایسوں سے کہا جائے کہ اے بے حیا بے شرمو ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالو۔ اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے 1000 بار کچھ کام اپنے کہے، تم اس کا ایک کام بھی نہ کرو، اور اسے کہتے ہوئے اول تو شرماؤ گے کہ میں اپنا کام اسے کیسے کہوں، میں نے آج دن تک اس کا ایک کام نہیں کیا، کہ ہم نے تو اس کا کہنا کیا ہی نہیں، کس منہ سے کام کہیں، ایک تو شرم آئے گی کہتے ہوئے، اور اگر غرض دیوانی ہوتی ہے جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر مطلب پڑا تو پھر مجبوری ہوتی، کیا کریں، کہنا پڑتا ہے، کہہ بھی دیا، اور اس نے اگر تمہارا کام نہ کیا تو اصلاً تو محل شکایت نہیں جانو گے، شکایت کا موقع ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی تو زندگی میں کبھی اس کی نہیں مانی، نہ اس کا کوئی کام کیا، تو میرا بھی اس نے نہیں کیا تو چلو خیر ہے، شکایت نہیں کرو گے، ظاہر ہے خود ہی سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کا کام کب کیا تھا کہ وہ جو ہمارا کام کرتا۔ اب جانچو کہ تم مالک علی الاطلاق عز جلا جلالہ کے کتنے احکام بجا لاتے ہو، اللہ کے کتنے حکم مانتے ہو، اس کے حکم بجا نہ لانا اور اپنی درخواست کا ہر صورت میں قبول چاہنا کتنی بے حیائی ہے، اللہ پاک کی نہ ماننا اور کہنا میری اللہ مان لے، کتنی بے حیائی کی بات ہے۔ او احمق، پھر فرق دیکھ، اپنے سر سے پاؤں تک نظر غور کر، ایک ایک روئے میں ہر وقت ہر آن کتنی کتنی ہزار در صد ہزار بے شمار نعمتیں جو اللہ پاک نے تجھے دی ہیں۔ تو سوتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے تیری حفاظت کرتے ہیں، کتنا اللہ کا کرم۔ تو گناہ کر رہا ہے پھر بھی سر سے پاؤں تک صحت اور عافیت، بلاؤں سے حفاظت، کھانے کا ہضم ہو جانا، فضلات یعنی جسم کے اندر کی گندگیوں کا نکل جانا، خون کی روانی، اعضاء میں طاقت، آنکھوں میں روشنی، یہ بے حساب کرم بے مانگے بے چاہے تجھ پر اتر رہے ہیں۔ ہم تھوڑے ہی مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا کھانا ہضم ہو جائے، کون سی روز دعا مانگتے ہیں، ہو جاتا ہے نا ہضم، روز کب دعا مانگتے ہیں یا اللہ آج آکسیجن دے دینا، مجھے سانس کے لیے آکسیجن چاہیے، بڑی ضروری ہے یا اللہ آکسیجن، بغیر مانگے مل نہیں رہی ہے نا آکسیجن، فری میں مل رہی ہے۔ کھانا کھا لیتے ہیں، چبا لیتے ہیں، اندر معدے میں چلا جاتا ہے، معدے سے آگے چلا جاتا ہے۔ دل کے لیے کون سی روز دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا دل دھڑکتا رہے، یہ دھڑکن بند نہ ہو، یا اللہ یہ پمپ کرتا رہے خون کو میرا دل، کون سی دعا مانگتے ہیں؟ بغیر مانگے بھی تو اس نے لاکھوں کروڑوں اور بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں نا، اسی پہ ہم شکر ادا کرتے رہے تو کیا، تو کس منہ سے شکایت کرتا ہے؟ تیری بعض خواہشیں اگر پوری نہ ہوئیں کہ بغیر مانگے جو اتنا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر بعض خواہشیں عطا نہ ہوئیں کس منہ سے شکایت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو کیا جانے تیرے لیے بھلائی کس میں ہے، تو کیا جانے کیسی سخت بلا آنے والی تھی، اور بظاہر یہ جو دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اس قبول نہ ہونے والی، بظاہر قبول نہ ہونے والی دعا نے تیری اس مصیبت کو ٹال دیا جو آنے والی تھی، اور اس دعا کے عوض کیسا ثواب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے۔ جب بندہ دیکھے گا نا آخرت میں دعاؤں کا، جو دعائیں قبول نہیں ہوں اس کا اجر دیکھے گا، بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی،
یہ دعائیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ذخیرہ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا وعدہ سچا ہے. اور قبولیت کی یہ تینوں صورتیں ہیں جن میں ہر پہلی پچھلی سے اعلیٰ ہے. ہاں، بے اعتقادی آئی تو یقین جانو مارا گیا. ابلیس نے سارا تجھے اپنا کر لیا، اپنا سا کر لیا. اے ذلیل خاک، اے آب ناپاک، اپنا منہ دیکھ اور اس عظیم شرف پر غور کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے، اپنا پاک اور بلند نام لینے، اپنی طرف منہ کرنے اور اپنے پکارنے کی تجھے اجازت دے دی. یہ کیا تھوڑا کرم ہے؟ ہم مسجد میں آ گئے، سجدہ کر لیا، اس نے پیشانی جھکانے کی اجازت عطا فرما دی، یہ تھوڑا کرم ہے؟ نماز پڑھ لی، اس کا تھوڑا کرم ہے؟ اس نے ہاتھ اٹھانے کی طاقت دے دی، یہ کیا تھوڑا کرم ہے اللہ کا؟ ہاتھ ہی نہ اٹھتے کیا ہوتا؟ اس میں طاقت نہیں ہو تو ہاتھ نہیں اٹھ سکتے. اس نے اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی، اتنا کرم فرما دیا. تو کیا یہ تھوڑے کرم ہے؟ اس رب کا ہر دم شکر ادا کر. لاکھوں مرادیں اس فضل عظیم پر نثار کہ اس نے مانگنے کی اجازت دے دی. اتنی توفیق تو ہوگی، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ کرم کر دے. اب یہ بولنا ہی کیا تھوڑا ہے؟ نہ بول سکتے، کیا کر سکتے تھے ہم؟ وہ قوت گویائی اگر چھین لیتا تو. او بے صبرے، ذرا بھیک مانگنا سیکھ. اس آستان رفیع کی خاک پر لوٹ جا اور لپٹا رہے، ٹک ٹکی بندی رکھ. اب دیتے ہیں، اب دیتے ہیں، اب دیتے ہیں. بلکہ پکارنے، اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا. اللہ سے پکارنے اور مناجات کی لذت میں ہی ایسا ڈوب جا، میں رب سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ دے دے، یہ کرم کر دے. اسی کی لذت میں ڈوب جا. ارادہ مراد یاد ہی نہ رہے میں مانگ کیا رہا ہوں. یقین جان اس دروازے سے ہرگز محروم نہ پھرے گا. جس نے کریم کے دروازے پر دستک دی تو وہ اس پر کھل گیا. سیدنا مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز، تیرا پروردگار فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگے. فلنعم المجیبون، ہم کیا اچھے قبول کرنے والے ہیں. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں. بس یقین سمجھ کہ وہ تجھے اپنے در سے محروم نہیں کرے گا، اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا. وہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑک. آپ کس طرح اپنے خانے کرم سے دور کرے گا؟ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ جب تیرے در پہ آئیں تو ان کو نہ جھڑکنا. تو خود جھڑکے گا، خود خالی لوٹائے گا، بلکہ وہ تجھ پر نظر کرم رکھتا ہے، تیری دعا کے قبول کرنے میں دیر کرتا ہے. تو ہمیں دعا اس یقین سے مانگنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ دے گا. نہ بھی دے گا تو اس کے بدلے میں آخرت میں ضرور دے گا. چلے بالفرض کچھ بھی نہ ملے تو کیا یہ تھوڑا ہے کہ اس نے یہی کرم کر دیا، ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ پاک ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.